ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی واللیل اذا سجا اور رات کی جب چھا جائے ما ودعک ربک وما قلی نہ رخصت کی کیا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور البتہ دنیا سے بہتر ہے آخرت آپ کے لیے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور آگے دے گا آپ کو آپ کا رب تو آپ راضی ہو جائیں گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ کیا نہیں پایا آپ کو یتیم تو پھر جگہ دی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور پایا آپ کو بھٹکتا ہوا تو پھر راہ بتائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور پایا آپ کو مفلس تو پھر غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پر جو یتیم ہو تو اس کو مت دبائیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو احسان ہے آپ کے رب کا اس کو سب کے سامنے بیان کر دیجئے صدق اللہ العظیم بزرگان محترم برادران عزیز اور حاضر طلبہ ہم نے پچھلے جمعے کے اندر وہ 5 آیتوں کی تلاوت اور بات کی تھی جو فطرت وحی کے رک جانے کے بعد آیتیں 5 نازل ہوئی یاد تو ہوگا کون سی ہیں کون سی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ایسی جلدی بھول جاتی ہے چلے تو یہ جب بات ہوئی یہ حکم الہی آیا فانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ڈرائیے یہ نزول وحی کے بعد سب سے پہلا حکم ہے وحی کے نازل آنے کے بعد سب سے پہلا اللہ کا حکم ہے اور وہ حکم کیا ہے نماز ادا کرنے کے بارے میں وحی کے نازل ہونے کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یا ایھا المدثر نے وحی کی رکاوٹ کو ختم کرتے ہوئے یا ایھا المدثر کہہ کے قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر کہہ کے نماز کا پہلا حکم دیا اور قیامت کے دن بھی جب نامہ اعمال ہوگا حشر میں آئیں گے تو مسلمانوں سے کافروں کو تو چھوڑیے یہ سوال نہیں ہوگا مسلمانوں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وحی الہی کے بعد پہلا حکم کون سا ہے نماز پڑھنے تو نماز ادا کرنے کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے ایک وادی میں سے گزرے کون جبریل علیہ السلام آئے
حضور سرور کائنات کو لے کر ساتھ چلے اور ایک وادی میں سے گزرے. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. ارد گرد پہاڑ ہوں تو گزرے تو جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پر مارا ٹھا کر. وہ پر مارا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا. کس نے پر مارا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کہنا ہے، علیہ السلام نہیں کہنا. نبیوں کے لیے علیہ السلام، فرشتوں کے لیے صرف علیہ السلام، اور صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ کے بعد جو ہیں ان کو رحمت اللہ ہے. اس درجے ہیں درجے دعا کے. تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کے جب وادی سے گزرے تو پھر انہوں نے اپنا ایک پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، ابل پڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جبریل نے وضو کیا. وہ جو چشمہ نکل آیا نا، ابل آیا، چشمہ اسے کہتے ہیں جس سے پانی ابل کے نکلے پہاڑوں میں سے، اس کو چشمہ کہتے ہیں. جو دریا تو دیکھے ہیں، نہریں تو دیکھی ہے نا آپ نے، نالے، نہر اور دریا، سمندر کا بھی آپ کو پتا ہے. لیکن چشمہ کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کے اندر سے سوراخ جو ہے اس میں پانی نکلے اور ابل کے اچھل کے نکلے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ. تو جب جبریل نے اپنا پر مارا تو اس میں سے کیا ہوا؟ چشمے سے پانی ابھر آیا. تو جب پانی ابھر آیا تو جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم کے سامنے وضو کیا. کیا کیا؟ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح جبریل نے وضو کیا علیہ السلام. کس طرح وضو کیا؟ جس طرح جبریل علیہ السلام، ہاں اس نے کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جبریل نے دوگانہ نماز پڑھی، یعنی 2 رکعت نماز پڑھی. امام کون؟ کی ہو گئے ادھر تھک گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے نماز ادا کی. یہ نماز 2 رکعتوں پر مشتمل تھی. یہ نماز اور 4 3 والی کوئی نماز نہیں، صرف 2 نمازوں پر مشتمل تھی. اور اس کی ادائیگی کے بعد شروع میں 2 ہی وقت تھے. یہ مکی زندگی کے میں مدینہ شریف میں آئے تو بڑی چیز مسلمانوں کے لیے تھی. یہ تو جب مسلمان بننا، اپنے آپ کو مشکلات میں پھیلانا تھا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا تھا. مسلمان بننے کے لیے تو مصیبتیں آ جاتی تھیں، مشکلیں آ جاتی، مار پیٹ، قتل و غارت یہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کی تو کبھی بات ہی نہیں آپ نے سنی ہوگی. کتنی مسلمان بننے کے بعد پتہ لگ جائے کہ یہ مسلمان ہے کہ اس کے ساتھ مکے کے بدو اور مکے کے جاہل اور مکے کے کافر جو تھے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے تھے. اب آئیے تو یہ 2 وقت کی نماز کا وقت کیا تھا؟ کل نماز کی رکعتیں کتنی تھی؟ 2. اور 2 ہی نمازیں تھی صبح و شام. کتنی نمازیں تھی؟ 2 صبح اور شام. یہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز. سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کتنی رکعتیں؟ 2. تو یہ چلتی رہی. کیا آپ سوچیں کہ یہ 5 وقت کی نماز کیسے آ گئی جو ہم پڑھتے ہیں؟ یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے تو جب آئے گی اسی مہینے میں رجب کی بات تو لمبی اس وقت ہوگی، اب چھوٹی یہی ہے
تو یہ مکہ معظمہ میں جب آپ معراج کو گئے تو معراج میں واپس آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی. موسیٰ علیہ السلام سے جاتے ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے کچھ رعایت کرا لو، یہ کتنا اپنی امت میں 50 کون سارا دن بڑھے گا. تو آپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی. پھر گئے، پھر تخفیف کی، پھر بار بار موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا. 3 دفعہ تو 5 رہ گئے. تو جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا ایک وقت چکر لگا لو، کچھ اور کم ہو جائے گی. تو آپ نے کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں نہیں جانا. وہ نہیں گئے. تو کتنی نمازیں فرض ہوئیں؟ 5 نمازیں جب فرض ہو گئیں تو اللہ کی یہ مہربانی اور اللہ کی یہ محبت اور پیار سا اپنے پیغمبر آخر النبی سے کہ کہا جاؤ پڑھو گے 4 اور اجر ملے گا 50 کا. میری بھی بات ٹھیک ہو جائے اور آپ کو بھی تسلی ہو جائے. 50 کی کتنی رہ گئی؟ 5. پڑھو گے 5 تو ثواب 50. یہ اب آپ کو 50 کا ملتا ثواب جو نماز پڑھتے ہیں صحیح طریقے سے. نماز کے چور نہیں ہیں بھائی، مال کے چور ہوتے ہیں، پھر جیب کترے ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے. تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ بدترین چور کون ہے؟ تو کسی کو سمجھنا ہے کہ بدترین چور کون ہے؟ تو آپ نے خود فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا. بدترین چور جو نماز میں. اب نماز میں چوری کیا کرنی ہے؟ کبے کے لیے ٹھونگے مارنا. اللہ اکبر سمجھ، اللہ اکبر سمجھ، اللہ اکبر سمجھ، یہ ہے چوری. پڑھو تو صاف ستھرا پڑھو، نماز میں چوری نہ کرو. آگے چلتے ہیں نا، کسی پہ بڑی بات ہو سکتی ہے، یہ تو میں چلتے چلتے کہہ رہا ہوں. تو اس طریقے سے 2 نمازیں ہوتی تھی صبح و شام. اور کیسے ہوتی تھی؟ چوری چوری نماز میں چوری نہیں، نماز پڑھنے میں چوری. پتہ نہ لگے کسی چوکے کے نماز پڑھنی ہے. وہ نماز پڑھتے ہوتے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ کے اندر بیٹھ کے تو انہوں نے اونٹ کی اوجری لا کے اب سجدے میں گئے تو اس میں رکھ دی، وہ اٹھ نہ سکے. تو وہ تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے آگے اپنے باپ کی پیٹھ سے اوجری کو نیچے اتارا. یہ ایک قسم کی میں مثال دے رہا ہوں کہ اس وقت مکے میں نماز بھی سارے لوگ مسلمان چوری پڑھتے تھے. نماز کا پتہ لگ گیا نا تو میں مار پڑے گی تو ہمارا اشر برا ہوئے گا. کیسے کیا ہوگے؟ تو یہ نمازیں فرض تھی 2. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اسلام کی ابتدا میں مسلمانوں پہ 2 رکعتیں نماز فرض کی تھیں، اور وہ 2 رکعت ہی شام کو، 2 رکعت ہی صبح کو. اور وضو کی آیت جو ہے نا، یہ تو مدینہ شریف میں قرآن میں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے مدینہ کے اندر تو سارے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کی اکثریت تھی نا، تو اس لیے ان کو وضو بتانے کا طریقہ قرآن پاک نے مدینہ شریف کے اندر آیت میں اس کے طریقے کو بتایا اور سمجھایا گیا. وضو کی آیت کہاں اتری؟ مدینہ طیبہ میں. لیکن وضو کی فرضیت کا حکم پہلی نماز میں ہی ہو گیا. یہ جو جبریل نے آ کے حضور کو سامنے وضو کیا تو وہ وضو اسی وقت ہو گیا. اور آپ نے یہ اپنی 5 نمازوں کی عطیہ ملنے سے پہلے اور معراج شریف پر جانے سے پہلے کیا جو بھی 2 رکعت صبح و شام پڑھتے تھے وہ وضو کے بغیر ایک بھی نہیں پڑھی، وضو کر کے پڑھی ہے. لیکن وضو کا حکم مدینہ شریف میں آیا. یہ جبریل نے کی چشمے کے پانی سے، آپ نے بھی وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی گئی. تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کی اصل کتنی تھی؟ 2 رکعت. اور تعداد نماز کی کتنی تھی؟ 2. اور ہر نماز کی رکعت کتنی تھی؟ 2.
صبح اور شام 2 نمازیں، اور ہر نماز کی رکعتیں کتنی؟ 2، پہلی اور دوسری۔ یہ یاد رکھیں، کبھی آپ کے امتحان میں آ جائے تو آپ کہہ سکیں گے۔ تو آپ نے بالاجماع ساری امت کا اتفاق ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہ پڑھا۔ کون سا ہے؟ ساری کائنات میں سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھنے والی کون تھی؟ خدیجہ الکبریٰ۔ تو یہ انجام دہی تھی نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ مسلمان ہو گئی تو اکیلی تھیں، اکیلی تھیں، انہوں نے گھر میں مال ہوا، تو ایمان لانے میں یہ ہر مرحلہ پہ نبی اکرم کی دل جوئی کس نے کی؟ خدیجہ الکبریٰ نے دل جوئی کی، حوصلہ افزائی کی۔ اس دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے بدلے اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملا۔ مثلا آئے ہیں تو آج سنانا انہوں نے مجھے پہ روڑے بڑے ہیں، آج آئی ہے خدیجہ، آج تو انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں، خدیجہ آج تو انہوں نے ٹینکر مارے ہیں، خدیجہ آج تو انہوں نے سجدے کو کر کر میری پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ گندے خون کی اوجری جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ اوجری کا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ کبھی کھائی بھی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے نا، حلال ہے، آپ نے نہیں کھائی کبھی اوجری، حلال ہے لیکن آپ نے نہیں کبھی کھائی، کیونکہ اس کے پخانے والی جگہ کہیں دھو کے صاف کر کر کے رگڑ رگڑ کے تو پھر پکاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی مزیدار ہے، تو میں نے بھی نہیں کبھی کھائی۔ ایک بات ہو گئی نا، نہیں حرام نہیں ہوئی، ہے حلال ہی۔ تو اوجری کو بھی اس نے رہنا۔ تو جب آپ ہر بات پہ کون تھا؟ بیوی سے بغیر کون قریب ہوتا ہے؟ بیوی میاں کے قریب ہے اور میاں بیوی کے قریب ہے۔ تو جب باہر سے کوئی دودھ کار ہوتی، باہر سے کوئی ادھر ادھر کی بکڑ بکواس ہوتی، تو اسی کے سیدہ خدیجہ کے پاس آ کے کہتے آج مکیوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور آج انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے گالی دی، مجھے یہ کیا، کنکر مارے، مصیبت پڑی ہے۔ تو آپ ان کی بات سن کے حضور کی تو بڑی ہی عزت و احترام سے کیا کہتی؟ دل جوئی کہتی، کوئی نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حمایت کرے گا، یہ سب غلط ہوں گے، اس طرح تسلیہ دیتی۔ اور پھر حوصلہ افزائی کرتے، آپ حوصلہ نہ چھوڑیں، مضبوط ہو جائیں، یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ پھر ایسے ہی کام چلتا رہا۔ تو ایک دن حضور کا معمول تو تھا نا، غار حرا میں جاتے تھے، وہ یہ غار حرا میں گئے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہوا، غار حرا میں دوسری دفعہ اس کے بعد بھی جاتے رہے تو وہی نہیں آتی تھی، لیکن آپ جاتے رہے، راہ چلے، وہی نہیں آتی تھی، جاتے رہے، لیکن ایک دفعہ آپ غار حرا میں پھر آئے تو وہی آ گئی، یا ایھا المدثر، تو وہی کا آغاز ہو گیا دوبارہ۔ تو اس وقت بھی جبریل آئے، لیکن ایک دفعہ پھر سورہ علق کی 5 اور سورہ مدثر کی 5 آیتوں کے بعد تو وہی کا سلسلہ چلا ہو گیا تھا نا۔ تو اس کے بعد ایک دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں نہیں تھے، تو غار حرا میں جبریل آ گئے، پھر جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کے کہا کہ حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کیا خوشخبری؟ اقرأ علیہ السلام من ربہا، میں خدیجہ کے اوپر اس کے رب کی طرف سے سلام لے کے آیا ہوں۔ کیا لے کے آیا ہوں؟ اللہ نے سلام بھیجا ہے جبریل کے ذریعے، اور حضور کو بتایا ہے کہ تیری بیوی خدیجہ کو اللہ سلام کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ سلام کہتا ہوں۔ اور منی، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہہ دیں۔ کون کہتا ہے؟
جاتا تو میری طرف سے بھی آپ خدیجہ الکبریٰ کو سلام دیں. اور کیا خوشخبری دے, خدیجہ کو بتا دو بشرہا بِبَیْتٍ فِی الْجَنَّہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا گھر بنایا ہے. کس کا گھر؟ موتیوں کا گھر بنایا ہے, بڑا شاندار خوبصورت. اس کے اندر لا صخب فیہ ولا نصب, نہ اس میں کوئی شور ہوگا اور نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی. وہ گھر اللہ نے میرے حبیب کی سختیوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی مدد کے لیے جو گفتگو کرتی ہے اس کے بدلے اللہ خوش ہو گیا, اور اللہ نے جبریل کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو کہ اپنی بیوی کو میرا سلام کہہ دے. تو ساتھ ساتھ جبریل نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا کہ میری طرف سے بھی کہہ دو. تو یہ جب اللہ کا سلام خدیجہ الکبریٰ کو پہنچا تو آپ نے کہا خدیجہ تیرے لیے تو اللہ نے یہ سلام بھیجا ہے. تو اب اللہ سے خدیجہ نے تو ڈائریکٹ بات نہیں نہ کرنی. اللہ نے جو سلام بھیجا کس کے ذریعے بھیجا؟ جبریل کے ذریعے بھیجا. اور کس کو بھیجا؟ حضور کو بھیجا. جبریل تو نبیوں کے پاس آتے ہیں, نبیوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے. تو آیا ہے سلام اللہ کا, لایا کون ہے؟ کوئی بولے ہوگی, کوئی تو سنا رہے ہیں, انہوں نے نہیں سنا. حضرت جبریل لائے جو ہے, تو جبریل نے کن کو بتایا سلام آیا ہے؟ حضور کو بتایا ہے. تو جب حضور نے اپنی بیوی کو اللہ کے سلام کی خوشخبری سنائی تو پھر اللہ کے بیوی نے وہ جو ہے خدیجہ الکبریٰ, انہوں نے جواب میں دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا نام سلام ہے. 99 ناموں میں عبدالسلام نہیں نام ہوتا, اللہ کا نام ہے. خدیجہ کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی تو ذات ہی سلام ہے, ساری سلامتیاں اسی کے پاس ہیں, اور ساری سلامتیوں کا مالک ہی اللہ ہے. نہیں, ساری سلامتیوں کا مالک اللہ. ہر قسم کی سلامتیاں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں. جبریل تجھ پہ بھی سلام ہو, اور یا رسول اللہ آپ پہ بھی سلام ہو, اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. میں عربی کا ترجمہ کیا کروں گا تو وقت اتنا نہیں ہے میں آج بات پوری کر سکوں. آیا نا پتہ؟ کیسی دانشور, کیسی زبردست اسکالر ہے اس دور کی جاہلیت میں, کہ انہوں نے شرک کی بے کنی کرتے ہوئے شرک اور بدعت کو توڑ کے رکھ دیا کہ سلامتی کس کے پاس ہے, اور سلامتی یہ کیسے ہے, اس کا نام بھی سلام ہے, اور سلام کے پاس ہی ساری سلامتی کے خزانے ہیں. سمجھ گئے؟ اس میں پتہ چلا کہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ کے آداب کا بھی پتہ ہے, اور اس کے اللہ کی شان کا بھی پتہ ہے, اور وہ سارے جہان کی عقل مند ہے اور دانش مندی ہے جس نے رب کو پہچان لیا ہے پہلے ہی مرحلے میں. ایمان لانے کے فوری بعد, کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی ذات کی شناسہ بن گئی ہے. سمجھ آئی؟ لیکن میں یہ بات کرنی تھی کہ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت ہے, اسلام کی ابتدائی دعوت ہے. صرف کیا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحوا. اے لوگو, اے مکے والوں نہیں, مدینے والوں نہیں, یمن والے نہیں, عراق والے نہیں, نہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ دو تو نجات پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, پرسکون ہو جاؤ گے, اطمینان آ جائے گا, دل پہ خوشی آ جائے گی. یہ تذبذب, یہ دھوکہ, فریب, پریشانی, پشیمانی, دل نہیں لگتا, اداسی, سب لا الہ الا اللہ کہنے
کام ہو جائے گا. اور ایک دو حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کہہ تو دے کہ چاند آ جائے گا. سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ. کوئی مصیبت آ جائے, تکلیف آ جائے, بیماری آ جائے اور کچھ آ جائے تو لا الہ ورد کر دو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. چین آ جائے گا. اب آگے دیکھ لو, مزہ بھی آ جائے گا, چین بھی آ جائے گا. لا الہ الا اللہ. اور اسے لا الہ الا اللہ کہنے پہ تمہیں تو کوئی مارنے نہیں آیا, انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کے مارے کھائی ہیں. ان کو تو تعریف کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے میں تو دشمن بن گئے. لیکن یہ جو دعوت تھی خفیہ تھی. یہ دعوت کیسی تھی؟ یہ اعلانیہ اور کھلی دعوت نہیں تھی. یہ کیسی دعوت تھی؟ پہلے یہ دعوت جو تھی کیسی تھی؟ خفیہ. کسی کو پتہ نہ چلے, کیا ہوئے پتہ نہ چلے. تو خفیہ طور پہ کسی کو پتہ نہ چلے, اپنے یاروں دوستوں ان کو وہ کیا کرتے تھے, دعوت دیتے تھے. دیکھو تسی عجیب ابھی بات سن کے سوچیں گے, دعوت بھی دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ لگے. دعوت دیتے ہیں خود آپ تو کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ لگے. اور اس کو خفیہ دعوت پر کس طرح ہے, کیسے؟ جب سیدنا ابو بکر صدیق تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بات مجھے خواب آئی ہے, یہ ہے کچھ ہوا ہے. تو میں نے کہا, آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا. جج سے کہا کہ میں آپ پہ ایمان لایا. حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس کو میں نے دعوت دی, کسی نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا, کسی نے کہا میں غور کر کے بتاؤں گا, کسی نے کہا میں نے مشورہ کر کے بتاؤں گا کہ ماننا ہے کہ نہیں ماننا. غور کر کے بچاؤں گا, کسی سے مشورہ کر کے اپنے ابو سے پوچھ کے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو دعوت دی نا, 10 سال کی عمر تھی, تو اس وقت دعوت دی بھی کہتے ہیں ہاں میں نے سنا ہے نا, تو پھر بھائی جان میں ابو سے پوچھ کے مشورہ کر کے بتاؤں گا. آئیے بات. کسی نے کہا سوچ کے بتاؤں گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا سوچ کے بتاؤں گا. کوئی کہتا ہے اپنے یار سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, کوئی کہتا ہے کہ اپنے گھر والی سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ میں سوچوں گا. آپ نے فرمایا ایک شخص تھا جس کا نام ابو بکر ہے. کیا ہے؟ ابو بکر. ان کا پرانا جاہلیت کے زمانے میں کیا نام تھا؟ نہیں, ابو بکر جاہلیت کے زمانے میں تو ابو بکر نہیں تھا نا. کسی کو یاد ہے؟ عبداللہ. شہباز. آپ نے رکھا, پہلا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ. یہ نام تھا جاہلیت میں. تو جب اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا عبد الکعبہ, کعبے کا غلام کوئی نہیں ہے, عبداللہ, اللہ کا غلام ہے. ابو بکر ان کی کنیت تھی. ان کا نام کیا تھا؟ کہہ رہے ہو نا عبداللہ, اصلی نام اندر رکھا عبداللہ. ہاں تو یہ ہے. تو آپ نے ان کا نام بدلا اور کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کو جب میں نے دعوت اسلام دی چپکے چپکے, تو انہوں نے کہا ہی نہیں میں کسی سے پوچھ لوں, انہوں نے کہا ہی نہیں میں کسی سے مشورہ کر لوں. جٹ میں نے کہا, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسی وقت ہی مان گیا. پھر انہوں نے خفیہ دعوت دی ہے ابو بکر صدیق نے. حضرت عثمانوں کے بڑے دوست تھے نا جو قریبی, چند ایک کے میں نام لیتا ہوں. آپ خود ابو بکر صدیق سرمایہ دار تھے, کوئی غریب مسکین نہیں تھے, کوئی فقیر نہیں تھے, کاروبار تھا, ان کے کارخانے دار تھے, کپڑے کا کاروبار تھا, اور بھی ان کے بڑے ذرائع تھے آمدن کے. امیر ترین آمد تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے بھی خفیہ جو ان کے یار تھے, جو ان کے قریبی تھے, جو جن کے ساتھ ان کا پیار تھا, تو اپنے اسلام لانے کے بعد
اپنے یاروں کو چپکے چپکے خوشی کیا کہا اسلام میں قبول کر لو. تو صدیق اکبر کے چپکے چپکے کانوں میں کہنے سے کون کون مسلمان ہوا؟ سب سے پہلے عثمان ابن عفان. کون؟ تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر بن عوام، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن زبیر. پھر عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی دوست تھے صدیق اکبر کے. پھر اور سناؤں، سعد بن ابی وقاص بھی ابو بکر کے کیا تھے؟ دوست تھے. پھر آگے چلے طلحہ بن عبید اللہ، یہ بھی حضرت ابو بکر کے دوست تھے. اور یہ وہ لوگ تھے غریب مسکین اور بے یار و مددگار نہیں تھے. یہ قریش کے قبیلے میں مکہ مکرمہ کے اندر معروف لوگ تھے، خوب جان پہچان تھی ان کی، سب کو شناخت تھی ان کی، بڑی قدر و قیمت تھی ان کا، بڑا وقار تھا. یہ جو میں نے نام لیے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کا نام نامی تھا اور ان کی لوگ عزت و احترام کرتے تھے. یہ سارے دوست ایک ابو بکر کے اسلام لانے کے بعد یاری دوستی کے تعلق میں یہ سارے مسلمان یار ہوتے ہیں. نہیں ہونا یار ہے، کہتے پکے یار. کون کون؟ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ. کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5. یہ یاری دوستی میں ہی. پتہ کسی کو نہیں لگا. یاد رکھو، پتہ کسی کو نہیں لگا. پتہ کسی لگ گیا نہیں، وہ تو آپ نے بیان ہی نہیں. آپ نے ایک پالیسی بنائی تھی. پالیسی یہ تھی کہ دعوت دینی ہے اسلام کی اور رولا نہیں بنا، بتانا کسی کو نہیں کسی طرح مسلمان ہو گیا. کیوں؟ جب وہ مسلمان کھل گئے ہو جائے گا اسے مار پڑیں گے، ماریں گے، ان کو زخمی کریں گے، ان کو جان سے بھی مار دیں گے. تو لہذا خفیہ دعوت، خفیہ، اور خفیہ دعوت میں کسی قبیلے اور کسی خاندان کی تخصیص نہیں تھی کہ قریشی ہو اور غیر قریشی کو ہم نے مسلمان نہیں بنانا. عام تھا جو مرضی آئے کرو، عام تھا جو آئی گیا ٹھیک ہے. یہ بہت اونچے وقار اور اونچی عزت اور اونچے مرتبے کے لوگ تھے جاہلیت کے زمانے میں. تو یہ سارے ابو بکر صدیق کی تعلق کی وجہ سے یہ بھی سارے یار مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. یہی وجہ تھی جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے با اثر تھے، جن کا عزت وقار ہے، جن کا نام روشن ہے، جن کی ہر بات کو جاہلیت میں مانتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے، فیصلے ان سے کراتے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اب کیا ہے؟ اب میں بتانے لگا ہوں جو بیچارے مفلس غلام اور کسی کے خادم نوکر، کسی کے ملازم، یہ چھوٹے چھوٹے جو غریب مسلم تھے، یہ بھی مسلمان ہوئے. ان کی بھی چند ایک کی سہ بار. اسی وجہ سے ابو عبیدہ بن الجراح، غریب آدمی، کوئی جائیداد نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی اثر رسوخ بھی نہیں ہے. ارقم بن ابی ارقم، غریب بندہ، ماتھڑ ہے. عبیدہ الحارث، دیکھیں یہ بھی ایسے ہی. اور عثمان ابن مظعون، امیر ترین. حضرت عثمان غریب تھے، ابو بکر غریب تھے. تو جب ابو بکر کے سارے ہی یار مالدار اور امیر تھے تو انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو اسلام لے آئے، لیکن خفیہ رکھا. اور یہ اب غریبوں کی بات ہے. ابو عبیدہ الجراح غریب مسکین، ارقم بن ابی ارقم غریب مسکین، اسی طرح عبیدہ الحارث غریب مسکین، اسی طرح عثمان ابن مظعون غریب ترین تھا. یہ وہی
وہی شخص ہے جس کے پاس خانے کعبے کی چابی تھی. میں نے دیکھا ہے اس کی اولاد میں تھے وہ تو ایسے کمال سے وہ جب آیا باہر سے وہ عراق کا جو تھا تو بڑی شان سے رکے تھے. وہ آئے اتنا سا لمبا تھا بڑی شان سے سیڑھی لگی اور اس پہ وہ جناب چڑھے ہیں جا کے سارا بادشاہ صدر سب تو بھی پیچھے وہ آگے اس نے چابی کھولی خانے کعبے کا دروازہ کھولا تو پہلے وہ گیا چابی بردار اور پیچھے سارے یہ ارکان مملکت. تو مظلوم عثمان بن مظلوم کو چابی تھی خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی. غریب مسکین تھے نا. اور سعید ابن زید یہ نوجوان قریشی تھے غریب تھے اور نوجوان تھے بوڑھے نہیں تھے ان میں سے کوئی. وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز پھر کہنے لگا وہ خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس غریب لوگوں اور غلاموں تک پہنچ گئی. سارے مسلمان بڑے بڑے مسلمان ہو گئے سامنے ہو جانے پتہ نہ لگے کسے. یہ خفیہ دعوت ہو رہی ہے خفیہ دور پہ خفیہ در یہ خفیہ پیغام بھی چلا ہے اور اتنی ایمانت اور دیانت سے چلا ہے کہ کسی نے جا کے چوری نہیں کی. وہ آیا اس بنانا تو منو کہنے اسلام لے آیا تو میں بھی آخیا اچھا سوچ کے تو سر یعنی اس امانت کو پکا قائم رکھا. ساڈے جو نا جی کسی کو رات کی گل دسو تو کہ اپنے یاراں نوں پہلو اماں نوں پہلو دس دے گا شاہ کہ نہیں میں غلاموں کے بھی کوئی دو چار لفظ بدوں گا. غلام ہو کے مار کھا کے بھی جب خفیہ پیغام میں زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا کان میں ہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مسلمان تو ہو گیا ہے. آئیے تو دعوت کی کیا ہے یا لفظ بتایا یہ دعوت خفیہ ہے. شاباش تو صحیح سننا پیا یہ تو بڑے بول گئے تھے یہ دعوت خفیہ کا کیا معنی ہے پوشیدہ پتہ نہ لگے کسی کو. یہ خفیہ دعوت کا بھی اتنا اثر پڑا کہ چپکے چپکے کانوں کے اندر ہی اتنے مسلمان ہو گئے. اب کیا میں نے کر کے بتایا نا کان میں بتایا عثمان بن عفان نہیں ہو گیا اتنا پیسہ ہے ان کو اتنا کچھ یہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ ابو بکر میں تو سارے اپنی جان مسلمان کرا رہے ہیں دسنا نہیں تو اتنا اکھا ہے کہ نہ کسی نے دسو رات کی گل یہ چل رہا. اب نوجوان قریشی جو ہے ان کے میں آگے وہاں ان کو خفیہ پیغام پہنچا. اب اس کے بعد کمزوروں غریبوں مسکینوں کا بھی پہنچ گیا. اس میں ایک دو تو سنانا ہے تاکہ جن کو آپ جانتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں کہ امیہ بن خلف بدترین شخص تھا کوئی بتا نہیں بالکل مسلمانوں کے خلاف اور ان کے خلاف تھا. تو امیہ بن خلف کا غلام کون تھا؟ شاباش کون ہے یہ کس نے کہا کھڑا ہو جائے سب کو پتہ لگ گیا. چھوٹا مچھون بچہ ہے یہ حبشی غلام کا کس سے امیہ بن خلف اس کا غلام تھا حضرت بلال یعنی بلال بن رباح. یہ ایک غلام تھا یہ مارتا تھا اس کو حضرت بلال کو مار کے نم لوہار کر دیتا تھا. تو صدیق اکبر گزرے تو پھر ایک دفعہ سامان اٹھایا تو اٹھایا نہیں جاتا تھا گر پڑے کہنے لگے چل میں بھی تیرے ساتھ مل کے تو سامان اٹھا لیتا. تو تعلقات صدیق اکبر کے بال بات ہوتے ہوئے بھی چھوٹے لوگوں سے بڑی محبت اور پیار تھی. تو حضرت بلال بھی اسلام لے آئے اور اسلام کے دشمن کا غلام اس کو بتاتا بھی نہیں اور اندر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. آگے حباب بن عرص یہ ایک مالدار عورت کا غلام تھا کافرہ تھی اس کا غلام تھا یہ حباب بن عرص.
اس نے بھی خوبصورت وہ بلال نے امیہ بن خلف جیسے بڑے دشمن نے اسلام قبول کر لیا، تو یہ بڑی مالدار تھے، بڑی عورت ہے، تو سنو کی تو بھی میں نے اسلام قبول کر رولا دسنا نہیں، نہ بلال نے بتانا ہے میں نے اسلام قبول کیا ہے، نہ حباب نے بتانا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لوہے کا کام کرتے تھے حباب کے، حباب جو تھی یہ مالدار عورت جو تھی، یہ حباب بن ارس جو ہے اس کے غلام تھے، اور لوہے والا کام اس سے کراتی تھی، گھروں میں کرنا ہے اس کو ٹیڑھا کرنا ہے، پرانے زمانے میں لوہے میں رکھ کے جھسکر بنگارا بن جاتا تھا، پھر کو ٹیڑھا کر دیتے تھے، اپنی ان آنکھوں میں دیکھا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ اسلام کے صہیب رومی جو تھے غیر ملکی نوجوان تھا۔ صہیب رومی کا نام سنا ہے نا کہ نہیں سنا ہوگا؟ ثابت ہے نا، آنا دے کر چلو قیامت دن آنا کا جواب کا بھی صاحب کتاب ہونا ہے۔ اللہ میاں کی ویڈیو بھی چل رہی ہے، آڈیو بھی چل رہی ہے، دو بیٹھے تھے، انہوں نے غلطی بھی نہیں لگ رہی، نہ انہوں نے الیکٹرک فیل ہونی ہے، نہ انہیں کی بجلی جانی ہے، نہ لائٹ جانی ہے، پاوے بدل ہوئے، تجھل ہوئے، طوفان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آڈیو بھی چل رہی ہے، ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ آ جائے ہے بجلی طوفان اور زلزلہ بھی آ جائے، ہاں اٹلی اوپر ہو جائے تو انہوں نے نہ آڈیو خراب ہونی ہے نہ ویڈیو خراب ہونی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ لوہے کا وہ صہیب رومی جس کا مکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، روم سے آیا ہے، اور روم سے آیا ہے، ابھی وہ دیکھ رہا ہے مکے کی فضا کیا ہے، مکے کی ہوا کیا ہے، ان کی زبان کیسی ہے، تو وہ تو فارسی بولتے تھے، رومی تھے، تو یہ ہے وہ تو ابھی حالات کا جائزہ لینے کے لیے کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے کسی کا، وہ اسی میں، لیکن نوجوان تھے۔ جب خسر انہوں نے بھی سنی بلال کی اور انہوں نے بھی حباب کی سنی، تو جو تھے صہیب رومی، وہ غیر ملکی نوجوان جو روم سے آیا ہے، پردیس میں آیا ہے، اس پردیسی نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اسلام میں داخل۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ خفیہ کی علانیہ؟ اس دعوت کو کہتے ہیں خفیہ۔ خفیہ کی علانیہ؟ علانیہ کا بھی وقت آئے گا، حالات خفیہ ہی چیز ہونا انشاءاللہ۔ اور یہ جو تھا نا ظالم مالدار عورت کا جو لام تھا نا، یہ حضرت جیسے یاسر کا گھرانہ تھا اتنا انتہائی، یہ بہت تنگ دست تھے، قلیل المال اور کثیر العیال، کیا بال بچہ بڑھائے تو پیسہ دوڑائے، قلیل المال یعنی پیسے شیسے آمدن شمدن کوئی نہیں، تے کثیر العیال بال بچہ بہت آئے تے آمدن بہت تھوڑی ہے، تنگ دست۔ اب کیا ہوا، اس نے یہ عبداللہ ابن مسعود کے لڑکے تھے جاہلیت میں، عبداللہ ابن مسعود تو عبادلہ اربعہ میں سے، 4 عبداللہ میں سے تھے، اور یہ تو عمر میں سب سے بڑے تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روایات میں اپنے مسلک کی ترویج کی ہے، عبداللہ ابن مسعود پہ۔ اچھا، ان کے بیٹے تھے اور عقبہ بن ابی معید کی بکریاں چراتے تھے۔ کتنے اجل صحابہ ہوئے ہیں وہ زمانے جاہلیت کے، ان کا بیٹا ایک سب سے بڑی بدتمیز شخص جو ہے، اس کے کیا کیا، اس کی بکریاں چراتے تھے، بکریاں چارنے سے پیسے ملتے تھے، غریب تھے نا، یہ میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس نے عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے نے جو اس خبیث کی بکریاں چراتے تھے، چپ کے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اس دعوت قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ دعوت خفیہ تھی نا، اسی لیے اولیاء نے پڑھ کے ٹر گئی نا، اونچی بولے تمہار پہ گئی، یہ ہو گیا اسلام لیا ہے۔ اب ذرا پازیٹیو بات کی ہے، نیگیٹو بھی تھوڑی سی سنا دیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کیا تھی، سیاسی پالیسی اور دعوت کے اندر کیا طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. طریقہ کار ہے نا، سارے پالیسیاں بناتے ہیں، فلانا کی کرتا ہے فلانا. تسی حیران ہو جاؤ گے کہ ایک طرف تو امیر بھی آگے خفیہ دعوت میں، غریب بھی آگے خفیہ دعوت میں، غلام بھی آگے خفیہ دعوت میں، مسکین اور مفلس بھی آگے ڈولے آئے، بہت زیادہ اولاد اور تھوڑے مال والے بھی خفیہ جو ہے دعوت کے اندر انہوں نے قبول کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر دیا. اور اس وقت تو اللہ کے بندو چھوٹی سی بات بتا دوں، کوئی کان میں آگے بھی حضور کے کہہ دے، حضرت چپ کر کے کان میں آگے کہہ دیتے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو حضور کی طرف سے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا.